السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کی بایولوجی کا فرسٹ چیپٹر جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی، اس کا 4th لیکچر آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے بایولوجی کی ڈیفینیشن، میننگ، اس کی ڈویژنز، زولوجی، باٹنی اینڈ مائکرو بایولوجی، اس کے اوپر بات کی، اور ہم نے برانچز آف بایولوجی کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ ہم پچھلے 3 لیکچرز میں ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے بایولوجی کو ایز اے سبجیکٹ چوز کیا ہے، بایولوجی کی فیلڈ کو چوز کیا ہے، وہ اس کے اندر کس کس جگہ پہ جا سکتا ہے اور اس کا کیا کیا کریئر ہو سکتا ہے، وہ کیا کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہماری بک میں بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارے پہلے چیپٹر کے اندر، اور آج ہم نے اسی کو ڈسکس کرنا ہے کہ کریئر ان بایولوجی، بایولوجی کے اندر کون کون سے کریئرز ہیں۔ تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ it is essential that students of today who will occupy positions of leadership tomorrow have the background of modern and forward looking branches of science۔ کہ یہ تو پکی بات ہے نا کہ جو آج کے ہمارے طالب علم ہیں انشاءاللہ العزیز وہ مستقبل کے نگران ہیں، مستقبل کے نگہبان ہیں، اور یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ مستقبل کے لیڈر ہیں، جنہوں نے اس قوم کو لیڈ کرنا ہے، اس قوم کو سمجھانا ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر بایولوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بیک گراؤنڈ آف دا ماڈرن اینڈ فارورڈ لوکنگ برانچز آف سائنس، کہ انہیں جو سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے اور جو آگے آنے والی نئی ریسرچ کی وجہ سے جو فیلڈز بن رہی ہیں ان دونوں کو دیکھنا ہے۔ An accurate and modern knowledge of biology will promote a comprehension of both science and scientific research projects۔ اور ایک صحیح اور لیٹسٹ نیوز جو ہوگی بایولوجی کی فیلڈ میں بالکل ایکوریٹ اور ماڈرن، مطلب جو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوگی، وہ چیز جب ہم پڑھیں گے یا ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو وہ اسٹوڈنٹس کا نالج بھی انکریز کرے گا، ان کی وکیبلری بھی اچھی ہوگی، اور ان کے پاس ریسرچ ورک کے لیے پروجیکٹس بھی آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ مارکیٹ میں اس وقت لیٹسٹلی کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا، کیا چیز پرانی ہو گئی ہے، کس کا کام بند ہو گیا، اور کون سی چیز ہے جو کہ ابھی تک تازہ ہے یا ابھی نئی شروع ہوئی ہے اور مارکیٹ میں بھی اس کا بہت کام باقی ہے، ہم اس میں کام کر کے اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ It will benefit the learners in diverse list of careers۔ اور یہ چیز پھر جو نیو لرنرز ہیں، جو نیو اسکوپ میکرز ہیں، وہ ان کے لیے ایک بہت وسیع پیمانے پر مواقع پیدا ہو جائیں گے، اور وہ پھر اپنا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں، اپنی جاب سیکیور کر سکتے ہیں، اور اپنا کام اور نام دونوں بنا سکتے ہیں۔ The following are the careers that a student of biology can plan to adopt۔ اب اس میں جو کریئرز لکھے ہوئے ہیں یہ ویسے ورلڈ وائڈ بھی ہیں، لیکن ان کا زیادہ تعلق پاکستان سے ہے کہ پاکستان کے اندر کون کون سے کریئرز ہیں بایولوجی کے اندر۔ ویسے اس بک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ اولڈ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کریئرز آ گئے ہیں بایولوجی کے اندر۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو بایولوجی کے اندر بہت کچھ آ چکا ہے، بہت ساری برانچز آ گئی ہیں، بہت ساری فیلڈز آ گئی ہیں، یہ والی تو پرانی ہو چکی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ کام نہیں کر رہی، آج بھی اپنے اسی عروج پر ہیں اور اسی لیول سے کام کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بیسک فیلڈز ہیں۔ یہ آگے ہم ابھی پڑھیں گے تو یہ جو فیلڈز ہیں یہ خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت بیسک ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کی ڈائریکٹ اکانومی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اگر ہم ان فیلڈز کو اچھا بنا لیں تو پھر بہت سارے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اس معاملے میں۔ تو جو سب سے پہلی ہمارے پاس انہوں نے فیلڈ بتائی ہے یا ہمیں کریئر بتایا وہ ہے میڈیسن اینڈ سرجری۔ میڈیسن اینڈ سرجری آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ MBBS کی ڈگری ہوتی ہے، اور یہ 5 سالہ ڈگری ہے پاکستان کے اندر۔ اس کو کرنے والے جو ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر کہا جاتا ہے، اور اس کے آگے بہت سارے معاملات ہیں ان کے۔ پھر MBBS کے اندر ہر چیز، جتنے باڈی پارٹس ہیں ایک انسان کے اتنے ہی ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو اس میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دا پروفیشن آف میڈیسن ڈیلز ود دا ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ آف
ہیومن ڈیسیزز یا ٹریٹمنٹ آف ڈیسیزز ان ہیومن. تو جو میڈیسن کا پروفیشن ہے وہ کسی بھی بیماری کا جو انسانوں میں ہو رہی ہیں اس بیماری کا پتہ لگانا ہے اور پھر اس کا علاج کرنا جو ہے یہ کس پروفیشن کے اندر ہے, یہ میڈیسن کے پروفیشن کے اندر ہے. اس کے بعد ان سرجری دا پارٹس آف باڈی میں بی ریپیئرڈ, ریپلیسڈ اور ریمووڈ. اب سرجری کے اندر کسی بھی جو باڈی کا جو پارٹ ہے وہ اس کے تین معاملات ہو سکتے ہیں. یا تو اسے ریپیئر کیا جائے گا, یعنی کہ اگر اسے اس میں کوئی خرابی آ گئی ہے تو اسے ٹھیک کیا جائے گا, یا اسے بدل دیا جائے گا جسے ہم ٹرانسپلانٹیشن بھی کہتے ہیں, یا پھر اسے بالکل ہی ختم کر دیا جائے گا. ریپیئرنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہماری کوئی جیسے کہ ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اسے ریپیئر کر دیا جاتا ہے. ریپلیس میں آپ کو پتہ ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہوتا ہے, مطلب ایک کڈنی کو دوسری سے بدل دیا جاتا ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے, آئی ٹرانسپلانٹ ہے, اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور ریمووڈ میں جو سب سے کامن ایگزامپل ہے وہ ہمارے اپینڈکس کی ہے کہ اس میں جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر اسے بھی باڈی سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور اسے ریموو کر دیا جاتا ہے. تو آگے انہوں نے اسی کی ایگزامپل دی ہے کہ دا ریموول آف اسٹونس تھرو رینل سرجری, ٹرانسپلانٹیشن آف کڈنی, لیور ایسیکٹرا. ٹھیک ہے کہ سٹونز آ گئے کڈنی کے اندر تو انہیں ریموو کیا جا رہا ہے. ٹرانسپلانٹیشن آف کڈنی کو ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے, یا پھر لیور کو بھی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. بوتھ دیز پروفیشنز آر اسٹڈیڈ ان دا سیم بیسک کورس. اور یہ دونوں چیزیں میڈیسن اور سرجری ایک ہی کورس میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اس کو تو ہمیں ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ MBBS ایک ڈگری ہے جو یہ لوگوں کو سکھاتا ہے کہ میڈیسن کیا ہے اور سرجری کیا ہے, اور اس کے اندر ایڈمیشن لینا ہی بڑا مارکا ہے. جس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ کے فضل سے بہت کامیاب نکلتا ہے. اور جب یہ کر لیتے ہیں یہ ڈگری, اس کے بعد پھر معاملات رکتے نہیں ہیں. اس کے بعد بھی آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے بہت سارے ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں, بہت ساری ابھی مزید اسپیشلائزیشنس کرنی پڑتی ہیں, ہاؤس جابس کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد ایک آپ اچھا ڈاکٹر ثابت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس فشریز نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مچھلیوں کے حوالے سے ہے. تو اس میں کہہ رہا ہے کہ فشریز از اے پروفیشنل اسٹڈی آف فش پروڈکشن. There are departments in Pakistan where professionals of fisheries are employed. They serve for enhancing the quality and quantity of fish production. فش پروڈکشن کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس فارمز بھی ہیں پاکستان کے اندر جہاں فش پیدا کی جاتی ہے. تو یہ اسی حوالے سے کام کرتے ہیں کہ کس طرح سے کوالٹی بھی اور پھر فش کی کوانٹٹی بھی بڑھائی جا سکتی ہے. اس کی باقاعدہ ڈگری ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کوئی بھی بندہ کر لے گا, یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی, آپ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو فش کو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ بھئی کون سی فش کس انوائرمنٹ میں رہتی ہے, کس فش کی کیا خوراک ہے, اسے کیا کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, کس چیز سے اسے بچا کے رکھنا ہے, کس چیز کی اس کو لازمی طور پر ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹڈی آپ کو ان کی کرنی پڑے گی, اور اسے ہم کیا کہتے ہیں, فشریز کہتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ کہاں ہو رہی ہے یا آپ یہ کب کر سکتے ہیں؟ بیچلرز اور ماسٹرز لیول. ٹھیک ہے, اسٹڈی آف زولوجی اینڈ فشریز. زولوجی اور فشریز کے اندر جو ہے آپ کو بیچلرز کرنا پڑے گا یا ماسٹرز کرنا پڑے گا, تب بھی آپ اس کی گورنمنٹ لیول پہ جاب پا سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایگریکلچر. اس سے تو بندہ واقف ہے. دس پروفیشن ڈیلز ود دا فوڈ کراپس اینڈ اینیملس. یہ فوڈ کراپس ٹھیک ہے اور اینیملز یعنی کہ جو ہمارا زرعی معاملات ہے یہ اس سے تعلق رکھتا ہے. وہ والی فصلیں جو ہم اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ, اور اینیملز جانوروں کا جو معاملہ ہے, وچ آر دا سورس آف فوڈ, جو وہ جانور جو ہمارے کھانے کے ہماری خوراک کے ذرائع ہیں, جس میں آپ کو پتہ ہی ہے بہت ساری ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. اینڈ ایگریکلچرسٹ ورک فار دا بیٹرمنٹ آف کراپس لائک ویٹ, رائس, کورن ایکسیٹرا, اینڈ اینیملز لائک بفلو, کاؤ ایکسیٹرا فرام وچ وی گیٹ فوڈ. اور ایک ایگریکلچرسٹ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ کراپس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتا ہے کہ فصل کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ کیسے ہو سکتی ہے اور اچھی اور بہتر کیسے ہو سکتی ہے. جس میں ہمارے پاس پاکستان میں مشہور جو فصلیں ہیں وہ گندم کی ہیں, چاول ہے, مکئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس زیادہ اگائی جاتی ہیں. تو
اگر کوئی ایگریکلچرسٹ انہیں اگائے گا، ویسے تو ہمارے ان پڑھ کسانوں کا بھی بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے، لیکن لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ اسٹڈی کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ان کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے نے اس کی اسٹڈی کی ہوگی، جس بندے نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا، تو اس سے یہ بات بڑی اچھی طرح پتہ ہوگی کہ ایگریکلچر کو امپروو کرنے کے لیے دنیا میں لیٹسٹ کیا کیا ٹیکنالوجی آئی ہے، کیا مشینری آئی ہے، اور کیا کیا کیمیکلز وغیرہ ایجاد ہوئے ہیں جو ہماری فصل کو زیادہ اچھا، زیادہ بہتر اور زیادہ نیوٹریشنس کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اینیملز کی بات ہے، تو اینیملز کے اندر اگر کسی نے ویسے پالے ہوئے ہیں تو اسے ان کا اتنا نہیں پتا ہوگا، جس بندے نے ان کے بارے میں پڑھا ہے اسے زیادہ پتا ہوگا۔ اسے پتا ہوگا کہ اگر جانور، مطلب ایک بندے نے گائے یا بھینس رکھی ہوئی ہے تو اسے پتا ہوگا کہ اگر یہ بیمار ہو گیا تو میں نے، اب عام بندے کو مشکل ہوتی ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اول تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بیمار ہے بھی یا نہیں بیمار، کوئی اگر اندرونی بیماری ہو بظاہر نظر نہ آ رہی ہو تو اسے نہیں پتہ چلتا، لیکن ایک پڑھا لکھا بندہ ہوگا جس نے اس بارے میں پڑھا ہوگا، جس کو اس کے سمٹمز پتہ ہوں گے، تو جب وہ ان سمٹمز کو دیکھے گا اسے پتہ چل جائے گا یہ بیمار ہے، اور پھر اس کا علاج کرنا بھی جانتا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک بڑی ضروری ڈگری اور ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ اس کے اندر بھی گورنمنٹ لیول پہ بہت اچھی اچھی جابز آتی ہیں، اور ہمارے پاکستان میں سب سے مشہور یونیورسٹی جو ایگریکلچر کے حوالے سے ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، یہ جو یونیورسٹی ہے یہ اس معاملے میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ تو پاکستان میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں وچ آفر پروفیشنل کورسز آن ایگریکلچر آفٹر دا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن۔ تو اس کے لیے، اس ڈگری کو پانے کے لیے آپ کو منیمم جو ہے نا آپ کو 12ویں کرنی پڑے گی، 12ویں کر کے پھر ہی آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور 12ویں صرف 12ویں یہ نہیں ہے کہ آپ آئی سی ایس میں، آئی کام میں کر لیں، ضروری ہے کہ آپ بایو کے اندر کریں، یعنی کہ آپ نے ایف ایس سی رکھی ہو تو ہی آپ ایگریکلچر کے لیے بی ایس میں یا ایم ایس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اینیمل ہسبینڈری۔ اینیمل ہسبینڈری میں کیئر آ جاتی ہے کن چیزوں کی؟ ڈومیسٹک اینیملز کی، جیسے کہ ہمارے پاس ہے کیٹل ہے، شیپ ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از اے برانچ آف ایگریکلچر، یہ ایگریکلچر کی ہی برانچ ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیئر اینڈ بریڈنگ آف ڈومیسٹک اینیملز، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے ان کو پالنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پروفیشنل کورسز ان اینیمل ہسبینڈری کین بی اڈاپٹیڈ آفٹر دا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن، اور اس میں بھی آپ کو پروفیشنل اسٹڈیز کے لیے منیمم آپ کو ایف ایس سی کرنی پڑتی ہے۔ تو آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہورٹی کلچر۔ ہورٹی کلچر جو ہے یہ تعلق رکھتا ہے پلانٹس کے ساتھ۔ کون سے پلانٹس؟ اورنامنٹل پلانٹس بھی اور فروٹ پلانٹس بھی، وہ پودے جس سے ہمیں پھل ملتا ہے اور جس سے ہمیں پھول ملتا ہے۔ تو اس میں یہ آرٹ آف گارڈننگ ہے۔ تو ایک جو ہورٹی کلچرسٹ ہوتا ہے وہ صرف اسی بات پہ، اسی چیز کی اسٹڈی کرتا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ جو پرانی ورائٹیز ہیں پلانٹس کی انہیں کیسے مینٹین رکھنا ہے، ان میں بیٹرمنٹ کیسے لانی ہے، اسے مزید بہتر کیسے کرنا ہے، اور جو نیو ورائٹیز ہیں انہیں کیسے اگانا ہے۔ تو ہورٹی کلچر کے لیے آپ کو کم سے کم جناب ہائر سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے گی، یعنی کہ وہی آپ کو ایف ایس سی کرنی ہی پڑے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فارمنگ۔ فارمنگ کے اندر اٹ ڈیلز ود دا ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس آف ڈفرنٹ ٹائپس آف فارمس۔ فارمس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی مینٹیننس کے لیے جو آپ کو ڈگری کرنی پڑے گی وہ ہے فارمنگ ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس اگزامپل کے مطلب پولٹری فارمز ہیں، ہمارے فروٹ فارمز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم اپنے فروٹس کو سٹور کرتے ہیں، اپنے ویجیٹیبلس کو بھی سٹور کرتے ہیں۔ پھر اینیمل بریڈنگ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم اپنے اینیملس سے جو دودھ دیتے ہیں ان کا ہم دودھ بڑھا سکتے ہیں، ان سے پروٹین اور ملک سورس دونوں ہم لے سکتے ہیں، پروٹین اور ملک۔ تو پولٹری فارم سے ہمیں چکن ملتا ہے اور ایگ ملتا ہے، ان کی پروڈکشن کیسے زیادہ ہو سکتی ہے یہ چیز بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ اور فروٹ فارمز میں ہمیں فروٹ ملتے ہیں، تو فروٹ یا ویجیٹیبلس کی پروڈکشن کیسے انکریز کی جا سکتی ہے ہم اس میں یہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اسے یا تو ایگریکلچر میں جانا پڑے گا، یا پھر اسے ہسبینڈری یا پھر فشریز، ٹھیک ہے، اسے یہ 3 ڈگریز ہیں اس کے پاس، اینیمل ہسبینڈری، ایگریکلچر، فشریز۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو پھر وہ اس میں فارمنگ میں جا سکتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے فورسٹری۔ فورسٹری میں ہمارے پاس لک آفٹر نیچرل فورسٹ اینڈ ایڈوائز ٹو دا گورنمنٹ فار پلانٹنگ اینڈ گروئنگ آرٹیفیشل فورسٹ۔
تو اس میں ایک مطلب تعلیم یافتہ بندہ جو ہے جس نے جنگلات کی اسٹڈی کی ہوئی ہے، تو وہ محکمہ جنگلات میں جا کے لگ سکتا ہے، اس کی نوکری وہاں پکی ہو سکتی ہے، اور پھر حکومت کو بتا سکتا ہے کہ جناب نئے جو جنگلات ہیں وہ کیسے اگانے ہیں اور پرانے جنگلات کو کیسے بچانا ہے۔ تو اس کے اندر یہی ہے۔ باقی اس کو اس کو ایز اے پروفیشن چوز کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ان بایولوجی اور آفٹر بیچلر لیول اسٹڈی آف زولوجی اینڈ باٹنی، یا تو آپ کو اس میں ماسٹرز کرنا پڑے گا زولوجی اور باٹنی میں، یا پھر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد بایولوجی کے اندر آپ کو بیچلرز میں داخلہ لینا پڑے گا فورسٹری کے اندر۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بایو ٹیکنالوجی۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پاکستان میں اس وقت کام کرنے والی سب سے زیادہ جو فیلڈ ہے وہ یہی ہے بایو ٹیکنالوجی۔ ابھی تک اس کے کوئی زیادہ اسکوپ تو نہیں ہے، لیکن بایولوجی کے فیلڈس کے اندر جس میں سب سے زیادہ رجحان اسٹوڈنٹس کا بڑھ رہا ہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں نئی آئی ہے۔ اٹ از اے لیٹسٹ پروفیشن ان دا فیلڈ آف بایولوجی، اور یہ مطلب حقیقت ہے کہ دنیا کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بایولوجی کی فیلڈ کے اندر ایک لیٹسٹ پروفیشن ہے۔ بایو ٹیکنالوجی اسٹڈی اینڈ ورک فار دا پروڈکشن آف یوزفل پروڈکٹس تھرو مائکرو آرگنزمس۔ جو بایو ٹیکنالوجی، اب یہاں پہ انہوں نے مائکرو آرگنزم لکھا، لیکن بایو ٹیکنالوجسٹ جو ہیں وہ صرف مائکرو آرگنزمس کو نہیں یوز کرتے، وہ دنیا کا ہر آرگنزم یوز کرتے ہیں جو کہ انسانوں کی خدمت میں لایا جا سکتا ہے، جس سے انسانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے کسی بھی اینگل سے۔ تو یونیورسٹیز آفر کورسز ان بایو ٹیکنالوجی آفٹر دا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ان بایولوجی اینڈ آفٹر دا بیچلر لیول اسٹڈیز آف بوٹنی اینڈ زولوجی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کسی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو کہ جو یوزلی نہیں ہوتا اس ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالی ہم نے ایک ٹاپک کو بس اسٹڈی کیا ہے نا، ریڈ کیا ہے، ہم اس کے اوپر ایک باقاعدہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے کہ کس کریئر کا پاکستان میں کیا اسکوپ ہے، کون سی ڈگری کون سی یونیورسٹی کروا رہی ہے، اور کس ڈگری کے بعد آپ کو جاب زیادہ آسانی سے مل جائے گی، اور آپ کی منیمم سیلری کتنی ہوگی، اور آپ کی آگے کتنا اس میں مزید جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔